ولأن ما هو في الذهن مع تكرره في الأعيان له ماهية مشتركة بين الموجودين المتمايزين بحسب التشخص والوجود، فما كان وجوده وتشخصه أين ماهيته يمتنع وجوده في الذهن. وقد نقل عن أرسطو أنه قال: كما تعتري العين عند التحدق في جرم جسم ظلمة وقدرة تمنعها عن تمام الإبصار، كذلك تعتري العقل عند إرادة اقتناعه تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن تمام الإدراك، وهو كما ترى كلام خطابي كلام خطابي هذا إذا كان مبنيا للمفعول، وإذا بني اب دوسری دلیل دیتے ہیں لا یتصور، لا یتصور حال ہو جائے شانہ کی ضمیر سے، تو پھر لا یتصور کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ لا یتصور بکنہی کے لیے دلائل چل رہے ہیں نا، کہ دیکھو میاں اگر تم باری تعالی کا تصور بکنہی کیسے ہوگا کہ ذات باری تعالی بے تشخص الخارجی ذہن میں جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ذات باری تعالی وجود خارجی سے بھی موجود ہے، اور جب ذہن میں جائے گا تو مائے وجود خارجی کے وجود ذہنی سے بھی موجود ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وجود ذہنی سے بھی موجود ہو جائے گا، تو گویا کہ دو موجودین ہو گئے۔ وجود خارجی تو موبائل ہے نا، وجود ذہنی کا امر موبائل ہے، تو دو موجودین ہو گئے، ایک موجود خارجی دوسرا موجودی۔ تو میاں دو موجودین کے درمیان میں مابہل اشتراک چاہیے، تو مابہل اشتراک کیا چیز ہوگی؟ وجود اور تشخص نہیں، وہ ماہیت جو ذہن میں گئی ہے۔ وجود اور تشخص مابہل امتیاز بنیں گے، جیسے دو جزئین ہوتے ہیں نا انسان کے، سمجھ آ گئی ہے؟ زید اور عمر دو جزئین ہیں، تو دونوں موجودین بالوجود الخارجی الممایز عن الآخر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کا وجود الگ الگ ہے نا، لیکن ان کے درمیان میں مابین اشتراک کیا چیز ہے؟ ماہیت۔ تو اسی طرح یہاں یہ دو موجودین ہوں گے، ایک موجود خارجی دوسرا موجود ذہنی، تو ماہیت ان کے درمیان میں مشترک ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ماہیت مابین اشتراک ہو، اور تشخص اور وجود کیا ہو؟ مابین امتیاز۔ یہ ہونا اس طرح چاہیے کہ ان دو موجودین میں مابین امتیاز کیا چیز ہو؟ تشخص اور وجود، یہ مابین امتیاز ہو۔ وجود ذہنی مابین امتیاز ہے اس موجود ذہنی کے لیے، وجود خارجی مابین امتیاز ہے اس موجود خارجی کے لیے، اور ماہیت دونوں میں مشترک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ ذہن میں جائے، اس کا تصور بالکل ہی ہو، تو طریقہ یہ بنے گا، لیکن یہ طریقہ تو یہاں نہیں بن سکتا۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہاں تو وجود خارجی بھی عین ہے ذات باری تعالیٰ کا، وجود ذہنی اگر گیا تو وہ بھی
وہ بھی عین ماہیت ہوگا. تو جب دونوں وجودین ما بین امتیاز رہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں وجودین کیا ہوتے، لیکن بنتے وہ تو عین ماہیت ہے. تو جب عین ماہیت ہے تو دونوں وجودین ایک وجود بن گئے. دونوں وجودین ماہیت کا عین ہے نا، دو تیسرے کے ساتھ متحد ہو تو آپس میں بھی متحد ہوتے ہیں. جب یہ وجود خارجی بھی ماہیت کا عین ہے، یہ وجود ذہنی بھی ماہیت کا عین ہے، تو یہ آپس میں بھی سمجھ میں آ گئی ہے. تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ یہ دو وجودین ما بہل امتیاز ہوتے، لیکن ان میں تو ما بہل امتیاز ہونے کی صلاحیت یہاں پر ہے نہیں، تو لہذا ذہن میں جا ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گئی ہے کہ جس کو تم نے ما بہل امتیاز بنانا ہے وہ تو ما بہل اشتراک بن گیا، وہ تو عین ماہیت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ دو موجودین ہے ہی نہیں یار، ایک ہی موجود ہے بس. اگر دو موجودین ہوتے تو تغیر ان کے وجود کے اعتبار سے ہوتا نا، ان میں تو وجود کے اعتبار سے تغیر ہے نہیں، تو دو موجودین کیسے ہو گئے؟ تو تم نے فرض کیا تھا کہ دو موجودین ہو جائیں گے، وہ تو ایک نکلا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ پتہ لگا کہ اس کا تصور بالکل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات باری تعالیٰ ذہن میں چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ترجمہ کروں گا، وَلِأَنَّمَا هُوَ فِي الذِّهْنِ مَعَ تَقَرُّرِهِ فِي الْأَعْيَانِ، کہ جو شے بھی ذہن میں ہوتی ہے باوجود اس کے تقرر فی الاعیان کہ وہ اعیان میں بھی ہے اور ذہن میں بھی ہے. ہاں تو کیا ہوگا؟ لہو ماہیت مشترکۃ بین ہذین الموجودین، ان کے درمیان میں ایک ماہیت مشترک ہوگی ان دو موجودین میں، موجود ذہنی اور موجود خارجی. سمجھ رہے ہو بات؟ ماہیت مشترک ہونی چاہیے، لیکن ما بین امتیاز بھی ہوگا. المتمایزین بحسب التشخص والوجود، ما بین امتیاز کیا ہوگا؟ تشخص اور وجود، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ قصہ تو یہاں بنتا نہیں ذات باری تعالیٰ میں، تو ایسی صورت بنتی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. کیوں نہیں بنتی؟ کہتے دیکھو میاں، فما کان وجودہ و تشخصہ عین ماہیتہ، جس کا وجود و تشخص دونوں کیا ہو، اس کی ماہیت کا عین ہو، تو یمتنع وجودہ فی الذہن. ظاہر بات ہے کہ وہ تو ما بالامتیاز رہا ہی نہیں ہے میں، وجود اور تشخص تو عین ہو گیا تو ما بالامتیاز بنا، وہ تو عین ما بالاشتراک کا عین ہو گیا، ذات کا عین ہو گیا. میں آ گئی ہے. لہذا پتہ لگا کہ ذہن میں جا نہیں سکتا ہے، اس لیے تو اس کا وجود ذہنی نہیں بنتا ہے. وجود ذہنی بنتا تو دو موجودین ہو جاتے، لیکن وجود ذہنی تو سمجھ میں آ گئی ہے. تو پتہ لگا کہ اس کا ذہن میں جانا محال ہے، یہ خرابی لازماتی ہے. تو ذہن میں جانا محال ہوا تو اسی کو تصور بکن ہی کہتے ہیں نا. تو لا تصور بکن ہی ٹھیک ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ تو دوسری دلیل تھی اس دعوے پر. تیسری دلیل معلم اول سے منقول ہے، ارسطالیس سے. انہوں نے کہا یار ایسا ہے کہ دیکھو میں ایک نظیر پیش کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ
کا اگر تصور بھی کن ہی ہو بالفرض، تو یہ تو باری تعالیٰ کی ذات ذہن میں جائے گی نا، تو یہ تو باری تعالیٰ کا ادراک تام ہو جائے گا نا۔ کوئی بھی ذات ذہن میں خود حاضر ہو جائے تو یہی اس کا ادراک تام ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باری تعالیٰ کا ادراک تام ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک نظیر انہوں نے دے دی کہ دیکھو میاں دنیا میں شمس کو دیکھو، شمس کا نور باری تعالیٰ کے نور سے ادنا نور ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کی نورانیت نورانیت خالقہ ہے، اور یہ تو مخلوق ہے، اس کی نورانیت تو مخلوق ہے۔ تو یہ نور جو ہے یہ بہت ادنا ہے باری تعالیٰ کے نور سے، لیکن اس کے باوجود ذرا چمکتے سورج کو دیکھو تو صحیح، سنائیے، تو چمکتے سورج کو جب دیکھو گے ہاں تو اس کی شعاع کی تیزی کی وجہ سے سمجھ آئیے آپ کی آنکھوں پر ایک ظلمت کی آ جائے، کدورت آ جائے، لیکن سورج کی ٹکی تک آپ کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ظلمت اور کدورت مانے تو میاں یہ ادنا سا نور ہے، اس کا ادراک تام ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو وہ جو اس سے بھی اعلیٰ نور ہے وہاں تو میاں عقل جواب دے گی، اس کے ادراک تام سے بھی عقل جواب دے گی میاں۔ وہاں تو وہ نور دیکھ کے میاں ایک حیرت اور ایک دہشت طاری ہو جاتی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی جب سب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا اور نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، تو باری تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز ہوگا کہ اے جنتیو اور کچھ چاہتے ہو اور کچھ مانگتے ہو؟ یہ کہیں گے مولا تو نے تو ہمارے تصورات سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمارے تصور میں ہی ان نعمتوں کا وجود نہیں آتا تھا۔ تو تصور میں شے نہ آئے تو مانگے کیسے؟ وہ تو شے تصور میں آئے تو مانگے پھر۔ تو مولا تو نے تو ہمیں ہمارے تصورات سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اور کیا مانگے؟ ہمارے تصور میں تو اور کوئی شے آتی نہیں ہے کہ وہ مانگے ہم۔ اتنے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ اپنا دیدار کا ایک جھلک دکھائے۔ جب یہ جنتی باری تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، وہ نور ایسا نور کہ یہ جنتی مست ہو جائیں گے، اتنے مست ہو جائیں گے کہ بے خود گر جائیں گے، بے خودی طاری ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھا میں ایک دہشت طاری ہو گئی، لیکن اس کا ادراک تام تو نہیں ہو سکا۔ حیرت طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی، بے خود ہو گئے۔
تو ارسطاطالیس نے کہا کہ میاں یہ چھوٹا سا نور ہے، اس کا ادراک تام ہم نہیں کر سکتے، یہاں پر ظلمت اور کدورت جو ہے وہ آنکھ کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہاں جب اس نور اعلیٰ اور نور خالق کا ادراک تام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی دہشت اور حیرت رکاوٹ بن جائے گی، تو اس کا بھی ادراک تام ممکن نہیں ہے۔ تو جب ادراک تام ممکن نہیں ہے تو لا تصور بکن ہی ٹھیک ہو گیا نا، کہ تصور بکن ہی تو ادراک تام کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تقریر ایک دلیل کی ہے معلم اول نے ارسطاطالیس نے، کہ یہ لا تصور بکن ہی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اس کو نقل کیا، قاضی نے اس کو نقل کیا اس دلیل کو، انہوں نے یہ دلیل دی۔ اس پر ایک اعتراض ہوا قاضی پر کہ میاں جی یہ تو معلم اول کی دلیل ہے، تو معلم اول کی دلیل کا حق یہ تھا کہ اس دلیل کو سب سے پہلے نقل کرتے۔ معلم اول کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس سے منقول دلیل ہے یہ تمہارے دعوے کے اس بات کے لیے، تو اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے، باقی دلائل دو جو ہیں اس کے بعد ذکر کرتے، تو تم نے اخیر میں ذکر کر دیا اس کو۔ یار یہ تو تم نے معلم اول کی بڑی قدر کی ہے، اس کے کلام کو ایک مولوی کا نام اشتہار میں آخر میں آ جائے تو وہ قرب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو معلم اول بھی اگر زندہ ہوتا تو تمہاری خبر لے لیتا۔ یہ تم کیسا سلوک کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ سمجھا گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو پہچانتے ہیں لوگوں سے، حق کو پہچانتے ہیں لوگوں سے۔ ہم اس قبیلے کے لوگ نہیں، ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں حق سے۔ یہ نہیں ہے شخصیت بڑی ہے تو بس اس نے جو بھی کہا حق کہا۔ ہاں تو رشید احمد گنگوئی بھی بڑے آدمی ہے، لیکن جو گوں کھایا، سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوں بھی ٹھیک ہے۔ سمجھائی نا؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ حق کو دیکھو، اس حق کے معیار بنا کر اس حق کو لوگوں کو پرکھو۔ سمجھائیے؟ ایسا نہیں ہے کہ بڑا آدمی کا نام ہے، بڑا آدمی ہے تو بس جو بھی کہے گا وہ حق ہے، جیسے دیوبندیوں کا مذہب ہے، ہاں کہ ہمارے بڑوں نے جو بھی کہہ دیا بس ٹھیک ہے، چاہے وہ کھایا وہ بھی ٹھیک، اچھا کیا وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے معلم اول کی بات ہے، لیکن بات ضعیف ہے یار، ہم نے بات کو دیکھنا ہے۔ آدمی بڑا ہے لیکن بات کمزور ہے، اس لیے اس کی کمزوری کو دیکھ کر، بات کی کمزوری کو دیکھ کر ہم نے اس کو آخر میں رکھ دیا۔ سمجھ آئیے؟ یہ خطابی کلام ہے، یہ ممبر پر لوگ کرے تو ٹھیک ہے، عوام لوگ سارا ہلا دیں گے، واہ واہ کا فارمولہ ہے۔ سمجھائیے گا؟ لیکن تحقیق کے میدان میں لے آئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل جو ارسطو سے منقول ہے یہ بہت ضعیف دلیل ہے، اس کا ذوق منہیہ میں بتا رہے ہیں، پورا منہیہ لکھ دیا۔ سمجھ آئیے؟ اس دلیل کے ذوق کے لیے اور اس سوال کے جواب کے لیے، سمجھے ہو؟
ترجمہ کرو میاں. وقد نقل عن ارسطو انه قال، ارسطو نے کہا کہ کما تعتر العین عند التحدق، ہاں جیسے عین پر طاری ہو جاتا ہے عند التحدق جب آپ حدقہ ملا دیں. حدقہ کہتے ہیں یہ آنکھ کے ککی کو، ککی جانتے ہو ککی، یہ پتلی، اس حدقہ کو جب سامنے کرو گے شمس کے، اس کو تحدق کہتے ہیں، اس کیفیت کو. ہاں تو یہ تحدق کے وقت جیسے آنکھ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے فی جرم الشمس، تحدق فی جرم الشمس جب ہو جائے تو طاری ہو جاتی ہے عین کے اوپر کیا چیز؟ ظلمت و قدرت، اندھیرا اور میل. قدرت نظر میلی نظر، ہمیں آئیے. تمنعها عن تمام الابصار، ہاں تو وہ ظلمت اور قدرت جو ہے وہ عین کو منع کر دیتے ہیں، کس سے؟ تمام ادراک الشمس سے. تو یہاں یہ مانے کذالک تعتر العقل عند ارادت اقتناءہ تعالی، عقل پر طاری ہو جاتے ہیں جب بندہ ارادہ کرے باری تعالیٰ کے کنہا، علم بالکنہا کا، تو اس وقت طاری ہو جاتی ہے عقل کے اوپر کیا چیز؟ حیرت و دہشت، حیرت اور دہشت طاری ہو جاتی ہے میاں کہ تمنعہ عن تمام الادراک، وہ معنی بن جاتا ہے اس کے باری تعالیٰ کی ذات کے تمام ادراک سے. اب وہ یہ اعتراض ہوا کہ یہ تو معلم اول کا کلام ہے یار، اس کو تو اول میں رکھنا تھا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ ہوا کما ترا کلام خطابی، اس کلام کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ خطابی کلام ہے، ممبر کی بات ہے، عوام کے سامنے کرنے کی بات ہے، وہ حاشش کر دیں. ہاں سبحان اللہ، خطابی کلام ہے، تحقیقی کلام نہیں ہے میاں. حقیقت میں لے جا کر تو یہ کلام ضعیف ہے یار. سمجھ آئیے، تحقیقی انداز میں اس کو سوچیں تو یہ ضعیف ہے. اس کے ذوق کی دو وجہ بتائی ہیں من لیا. هذا اذا كان مبنيا للمفعول، جب لا يتصور پڑھے تو اس قراءت کی بنیاد کے اوپر یہ تقریر ہو گئی ہے. لا يتصور معروف کر کے بتائیں گے.